اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں حج کے موقع پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج سے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر بہت ہی بڑی چیز ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی تعلقات کے اندر بھی دین میں، احادیث میں، قرآن مجید کی تعلیمات میں، آداب میں، سب میں یہی فلسفہ کام کرتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے انسان کو ایذا پہنچے، الا یہ کہ خود اگر قتل کے لیے الا بالحق، جہاں خود شریعت سے ثابت ہو جائے کہ جان لینا ہے وہاں پر تو جان لینے کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں بھی احادیث میں یہ آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی قصاص کا مقدمہ آیا ہو اور آپ نے فریقین کو یہ نصیحت نہ کی ہو کہ دیکھو قصاص نہ لو بلکہ معاملے کو ایسے ہی طے کر لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ جو حضور کے سامنے آیا ہو اور آپ نے اس میں دونوں فریقوں کی نصیحت نہ کی ہو کہ دیکھو جان لینے کے بجائے اور جان کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس کو معاملے کو دیت کے ذریعے طے کرنا ہے۔ تو یہ اس میں بھی جہاں کے حکم بھی دیا گیا ہے اور حق ثابت بھی ہو جاتا ہے، اور صرف اس پر جہاں نظام باطل کو مٹانے کے لیے اور نظام حق کو قائم کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور یا کوئی ایسا جہاں پر کہ اصرار ہو جاتا ہے معاشرے کو بچانے کے لیے، اس کے علاوہ ان ساری چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ تو یہ دو بنیادی اصول ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ اب ان دونوں کی تفصیل میں ذرا جائیں اور یہ دیکھیں کہ جو پہلا مثبت اصول ہے خدمت کا اور نفع کا، اس کے بارے میں کیا تعلیمات اور دین کا کیا مزاج ہے، اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے جو کہ حقوق کو ادا کر کے ظلم نہ کرنے کا اور ایذا نہ پہنچانے کا ہے، اس کے بارے میں کیا اہمیت ہے اور کیا تعلیمات ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے ہم کو ملتی ہیں۔ خدمت اور نفع کی حد تک قرآن مجید نے انسان کی خدمت اور اس کی حاجت روائی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان کے برابر کا نیک عمل ٹھہرایا ہے، اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے دراصل ایمان کے ساتھ ساتھ بالکل اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ الحاقہ میں جہاں پر کہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک گروہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کہا جائے گا اس کو پکڑو اور جکڑو اور جہنم میں ڈال دو، اس کی جو چارج شیٹ قرآن نقل کرتا ہے وہ یہ کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ دو جرائم ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، اور دوسرے یہ کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ یعنی کھانا کھلانا تو خیر بہت ہی زیادہ اہم ضروری بات ہے، لیکن دوسروں کو ترغیب دینا یحض علی طعام المسکین۔ اسی طریقے سے سورہ مدثر میں جو بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے، لوگ پوچھیں گے تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المساکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اسی طرح سورہ ارایت الذی جو آپ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، اس میں آخرت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی یتیموں کو دھکے دے اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے وہ دراصل آخرت کا انکار کرتا ہے۔ آخرت کا کوئی دعویٰ اس کے ساتھ نہیں چل سکتا کہ جو آدمی انسان کی خدمت نہ کرے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، اور اس طریقے سے مال دینا اور اللہ کی محبت میں خرچ کرنا اور مسکینوں کو، یتیموں کو اور بیواؤں کو اور قیدیوں کو اور سب کی خدمت کرنا۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو کہ ان دونوں کو آپس میں دوسرے کے ساتھ متعلق کرتی ہیں، ان کا رشتہ بھی قائم کرتی ہیں، اتنا گہرا رشتہ قائم کرتی ہیں کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا کہ دراصل ایمان واقعی حقیقت ہے، یہ تو معلوم نہیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی جو غیر مسلم جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے ایمان کو سوشل ریفارم کے لیے اور سوشل ریلیشنز کے لیے بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا۔ اس نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ اللہ پر ایمان اس لیے لاؤ تاکہ بندوں کی خدمت ہو، اور آخرت پر ایمان اس لیے لاؤ تاکہ انسانوں کی خدمت ہو۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے، یہ دونوں اپنی جگہ پر رہے، ویسے بھی حقیقتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے دونوں کو لازم اور ملزوم کے طور پر مرتب کیا ہے۔ اور حدیث میں بھی اس بات کو بہت ساری احادیث کے اندر مختلف طریقے سے یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ اصل چیز اور اصل نیکی جو ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کو کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جانو، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے کو اور حشاش اور بشاش چہرے سے ملنے کو، اس کو بھی حقیر مت جانو۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں موجیں مارتے ہوئے دیکھا کہ جنت میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بڑے مزے میں ہے،
تو میں نے معلوم کیا یہ جنت میں کیسے پہنچا، تو معلوم ہوا کہ ایک راستے میں درخت تھا جو لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف دیتا تھا، تو اس آدمی نے اس درخت کو کاٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دیا۔